بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا دربار لگا ہوا تھا۔ دربار میں مفکر، محدث، وزراء، کتب، ابدال اور بہت زیادہ لوگ وہاں پہ موجود تھے۔ تو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کیا کوئی اس دربار میں ایسا آدمی ہے جو میری ملاقات سیدنا خضر علیہ السلام سے کروا دے؟ تو تمام محدث، مفکر خاموش رہے۔ ایک عام سا بندہ اٹھا، اس نے کہا جی میں کروا دیتا ہوں آپ کو زیارت، یہ کون سا بڑا کام ہے؟ تو فرمایا پھر مجھے اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس عام سے آدمی نے کہا جی میں 6 مہینے دریا کے کنارے پہ چلا کاٹوں گا اور انشاءاللہ پھر آپ کو خضر علیہ السلام مل جائیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ میں غریب آدمی ہوں، میرے گھر میں اخراجات نہیں ہیں، لہذا 6 مہینے کا میرے گھر کا خرچہ آپ پورا کریں۔ تو سلطان محمود رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے گھر میں خرچہ راشن بھیجنے کا اعلان کر دیا۔ ادھر سے اس کے گھر میں راشن گیا، ادھر سے وہ بندہ 6 مہینے کے لیے غائب ہو گیا۔ 6 مہینے کے بعد جب سلطان نے اس آدمی کو اپنے دربار میں طلب فرمایا، اپنے محل میں طلب فرمایا، تو وہ آ کے عرض کرنے لگا، حضور وظائف میں کوئی کمی رہ گئی ہے، وظائف پورے نہیں ہوئے جس وجہ سے خضر علیہ السلام نہیں ملے، تو 6 مہینے مجھے اور وظیفہ کرنا پڑے گا۔ تو سلطان محمود غزنوی نے فرمایا ٹھیک ہے کرو، میں 6 مہینے کا راشن اور بھیجو۔ 6 مہینے کا راشن اور چلا گیا، وہ بندہ چلا گیا۔ 1 سال گزرنے کے بعد جب سلطان نے اس کو طلب فرمایا تو اس نے آتے ہی کہہ دیا، حضور میں کوئی عالم یا کوئی فاضل، کوئی نیک آدمی نہیں ہوں، میرے گھر کے حالات بڑے خراب تھے، میں تو گھر کا گزارا کرنے کے لیے، گھر میں اچھا کھانا کھلانے کے لیے، بچوں کو بہترین سہولت دینے کے لیے یہ کام کیا۔ سلطان محمود رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا جلال آیا، بڑا غصہ آیا۔ آپ نے اپنے ایک وزیر کو مخاطب کر کے فرمایا کہ بتاؤ، جو بندہ بادشاہ کے ساتھ جھوٹ بولے اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ دربار میں اور بھی کافی لوگ موجود تھے، بزرگ، نوجوان، بچے، بوڑھے کافی تعداد میں تھے۔ تو جس وزیر سے پوچھا، اس وزیر نے کہا، بادشاہ جس بندے نے بادشاہ سے 2 نمبری کی ہو، جھوٹ بولا ہو، اس کی سزا یہ ہے کہ اس کی گردن کاٹ دی جائے، اس کی گردن کاٹ کے پھینک دیا جائے، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ بادشاہ صاحب کے ساتھ جھوٹ بولنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ دربار میں بیٹھے ایک بزرگ نورانی چہرے والے خوبصورت کہنے لگے، ہاں ہاں بادشاہ یہ ٹھیک کہتا ہے، یہ سچ کہتا ہے، ایسا ہی اس کے ساتھ کرنا چاہیے۔ پھر سلطان محمود نے دوسرے وزیر کو مخاطب کر کے فرمایا، ہاں بھائی تم کیا مشورہ دیتے ہو، تم کیا کہتے ہو اس نے کہا، بادشاہ اگر ہم اس کی گردن کاٹیں گے نا تو یہ جلدی سے مر جائے گا، ایسا کرتے ہیں اس کو کتوں کے آگے پھینک دیتے ہیں، کتے اس کو نوچ نوچ کر اس کا گوشت کھائیں گے، یہ تڑپ تڑپ کے مرے گا، پھر اس کو پتہ لگے گا کہ بادشاہ کے ساتھ جھوٹ بولنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ وہ دربار میں بیٹھے اس نورانی چہرے والے بزرگ نے فرمایا، ہاں ہاں سلطان یہ بھی صحیح کہتا ہے، صحیح کہتا ہے، اسے کرنا چاہیے۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تیسرے وزیر خاص، مشیر خاص سے پوچھا، ہاں بھائی ایاز تمہارا کیا مشورہ ہے؟ ایاز محمود بڑے نرم دل، نہایت ذہین، سمجھدار اور عالی خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ ایاز محمود نے کہا، بادشاہ 1 سال اس کے بچوں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا، آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئی، اس نے آپ سے جھوٹ بولا، آپ کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑا، آپ کی بادشاہت میں کوئی فرق نہیں پڑا، آپ کی تمکنت، آپ کی بادشاہت،
آپ کے خزانے اسی طرح بھرپور ہیں، اللہ کی رحمت سے مزین ہیں، کوئی فرق نہیں پڑا، آپ اس کو معاف کر دیں، آپ اس کو چھوڑ دیں، بلکہ اس کی اور خدمت کریں۔ دربار میں بیٹھے اس بزرگ نے فرمایا، ہاں ہاں سلطان، یہ بھی ٹھیک کہتا ہے، ایسے ہی کرنا چاہیے۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بزرگ کو مخاطب کر کے فرمایا، میرے قریب آؤ بابا، یہ کیا ماجرا ہے؟ میں نے تینوں سے پوچھا، آپ تینوں کی بار کتے گردن کاٹنے کے بار بھی آپ نے کہا ٹھیک کہتے ہو، کتوں والی بات بھی آپ نے کہا ٹھیک کہتے ہو، جب میرے خاص غلام ایاز نے کہا ہے تو پھر بھی آپ نے کہا یہ بھی ٹھیک کہتا ہے۔ کہتا ہے وہ بزرگ کہتے ہیں، بادشاہ سن، وہ جو تمہارا پہلا وزیر تھا وہ ایک قصائی خاندان کا تھا، قصائی کا بیٹا تھا، اور تو نے وزیر کوئی خاندانی رکھا ہوتا تو وہ آپ کو کوئی جج کا مشورہ دیتا، کوئی اچھا مشورہ دیتا۔ آپ نے قصائی کی اولاد کو وزیر رکھا ہوا ہے، اس کا کام ہے گردنیں کاٹنا، اس نے اپنی اوقات کے مطابق ہی اپنے خاندان کے مطابق ہی بات کرنی ہے۔ بادشاہ سلطان دوسرا جو وزیر ہے وہ ان کا جو خاندان ہے وہ بادشاہوں کے کتے نہلاتے تھے، ان کا کام کتوں کو نہلانا ہے، یا وہ چروے ہیں بکریوں کے، یا وہ کتوں کے لڑانے والے کام کرتے ہیں، وہ اس کا کوئی نسل ہی نہیں ہے۔ آپ نے ایسے بد نسلی جو وزیر رکھے ہیں، اس نے اپنی اوقات دکھانی ہے، اس نے اپنی فطرت دکھانی ہے، لہذا اس نے یہی کہا کہ اس کو کتوں کے آگے ڈال دو۔ تیسرا جو آپ کا غلام ہے ایاز محمود رحمۃ اللہ علیہ، اے سلطان سن، یہ ایک عظیم خاندان یعنی کہ نواسہ رسول امام علی مقام علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، یہ سید ہے، سید کربلا کے میدان میں بھی خان وادہ لٹوا کر بھی، خیمے جلا کر بھی، سب کو شہید کروا کر بھی، سب کچھ اللہ کی راہ پہ قربان کر کے بھی، پھر بھی دشمن آئے تو اس کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، تحفے دیتے ہیں۔ یہ ایاز وہ خاندان کا ہے، اس نے اپنی فطرت دکھائی ہے، اس نے اپنے خاندان کا جشن دکھایا ہے کہ میرا یہ خاندان ہے۔ سلطان محمود بڑے حیرت زدہ ہوئے، بڑے پریشان ہوئے، کہتے سلطان ایاز، مجھے آپ نے پہلے کبھی نہیں کہا کہ آپ سید ہو، آپ آل رسول ہو، یہ کیا آپ کیوں چھپا کے رکھا؟ ایاز محمود کہتا ہے، بادشاہ میں چھپا ہوا تھا، میں گمنام تھا، اگر آج بڑے دربار میں میرا راز کھل گیا ہے، آپ کو پتہ چل ہی گیا ہے کہ میں سید ہوں، تو آج یہ جو بابا جی ہیں اس نے میرا راز کھولا ہے، اس نے میری پہچان کرائی ہے۔ اے سلطان سن، میں پھر اس بابے کا راز کھولتا ہوں، اس بابے کی پہچان کراتا ہوں۔ سلطان محمود حیرت زدہ ہو کر دونوں کی طرف دیکھنے لگے تو ایاز محمود نے کہا، سلطان یہی ہے وہ بزرگ جن کی زیارت کے لیے آپ نے خواہش کا اظہار کیا تھا، یہ وہی سیدنا خضر علیہ السلام ہیں۔ اور خضر علیہ السلام کو سلطان نے جب ملا تو بڑی خوشی کا اظہار کیا، کہتے ہیں کہ جب سے وہ بندہ اپنے بچوں کو کھانا کھلانے کے بعد، راشن دینے کے بعد غائب ہوا 6 مہینے کے لیے، تب سے یہ نورانی چہرے والا بزرگ سیدنا خضر علیہ السلام سلطان کی محفل میں آنے شروع ہو گئے۔ تو ادھر سے اس میں بے شمار پہلو ہیں، بے شمار سبق ملتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بھوکھوں کو کھانا کھلانا، کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پوری کرنا، وہ کرنے سے آپ کی تمام خواہشات، وہ کام جو نہ ہونے والے ہوتے ہیں وہ بھی ہو جاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ اگر آپ صبر کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں اور اگلے کو درگزر کر کے معاف کر دیتے ہیں، پھر بھی آپ اپنے مشن کو پا لیتے ہیں۔ یہ ہے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار کا سیدنا خضر علیہ السلام کی ملاقات کا ایک عجیب پرکیف پر محبت والا واقعہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی ایسا شوق، ایسی محبت اور ایسی خدمت عطا فرمائے، آمین یا حیو یا قیوم۔